بھوک کو نہ کھانے کو دین نے کمال قرار دیا۔ یہ صفات کے اعتبار سے اعلیٰ ترین صفت شمار ہوتی۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ ماہ مبارک میں جب ایک روزہ دار کھانا اور پینا متعین وقت کے لیے بند کر دیتا تو یہ بھوک اس کے لیے نہ صرف یہ کہ عبادت بنتی ہے بلکہ اس بھوک کو اختیار کر کے وہ ایک وقت میں 1,24,000 انبیاء کی سنت کو زندہ کر رہا ہوتا ہے۔ سارے انبیاء نے روزے رکھے۔ نہ صرف یہ کہ 1,24,000 انبیاء کی سنت کو بیک وقت زندہ کر رہا ہوتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق، معصوم مخلوق جس کو ہم فرشتے کہتے ہیں، فرشتوں کی تعداد کا کوئی حساب و کتاب نہیں، یعنی اتنے ہیں کہ کوئی گن نہیں سکتا، کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ روزے دار روزے کی صورت میں بھوک کی صورت اختیار کر کے اللہ کی اس معصوم مخلوق، لا تعداد مخلوق کی اعلیٰ صفت کی نقل کر رہا ہوتا۔ اب دیکھیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی سنت زندہ ہو رہی، اللہ تعالیٰ کی معصوم مخلوق فرشتوں کی اعلیٰ صفت کہ فرشتے کھاتے نہیں، نہ کھانے کی اس اعلیٰ صفت کی نقل ہو رہی ہے۔ اور اس روزے کی بھوک کا اس سے ایک اور بڑا اعزاز ہے۔ وہ اعزاز پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے سمجھ آتا ہے کہ جو حدیث اکثر ہم سنتے ہیں، سناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزے دار کے بارے میں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ روزہ میرے لیے ہے تو پھر میں اس کا اجر اپنے ہاتھوں سے خود دوں گا، میں خود روزہ دار کو اجر دوں گا۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صرف روزے کے لیے اپنے محبوب سے یہ الفاظ کہلوائے کہ آپ امت کو بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا اجر خود دوں گا، تو نماز کس کے لیے؟ نماز بھی تو اللہ کے لیے ہے نا۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرے آپ محبوب آپ فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میرا جانا سب اللہ کے لیے، سب اللہ کے لیے۔ تو نماز بھی انسان اللہ کے لیے پڑھتا ہے، تلاوت بھی انسان اللہ کے لیے کرتا ہے، ذکر بھی انسان اللہ کے لیے کرتا ہے، سخاوت بھی انسان اللہ کے لیے کرتا ہے، جہاد بھی انسان اللہ کے لیے کرتا ہے، حج بھی انسان اللہ کے لیے ہی کرتا ہے۔ تو اتنی بڑی بڑی عبادات جو فرائض کی صورت میں ہیں، ان میں سے صرف روزے کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اپنے ہاتھوں سے اس کا اجر دوں، میں خود اس کا اجر دوں۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسری عبادات میں انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کی مشابہت اختیار نہیں کر سکتا، اللہ کی ذات کی نقل نہیں کر سکتا،
اس لیے کہ نماز جب پڑھے گا تو قیام کرے گا، رکوع کرے گا، سجدہ کرے گا، اتحیات میں بیٹھے گا، دائیں بائیں سلام پھیرے گا۔ ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، قیام سے پاک ہے، رکوع سے پاک ہے، سجدے سے پاک ہے، تشہد کی حالت میں بیٹھنے سے پاک ہے، دائیں بائیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی صفات نہیں۔ حج پہ جائے گا تو کعبے کے گرد گھومے گا، منی میں جائے گا، عرفات میں جائے گا، مزدلفہ میں جائے گا، صفا مروہ میں دوڑے گا، ساری کی ساری چیزیں کرے گا، لیکن ان میں سے کوئی صفت اللہ کی صفت نہیں۔ یہ عبادت اللہ کی ہے، صفت نہیں ہے۔ لیکن جب آپ روزے کو دیکھیں گے تو روزے میں انسان عبادت بھی کرتا ہے، اللہ کی ذات کی مشابہت بھی اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں کھاتے، روزہ دار بھی ایک مقررہ وقت کے لیے دین پر عمل کرتے ہوئے کہتا اب میں نے نہیں کھانا، دین نے منع کر دیا۔ پورے کا پورا دن وہ فرشتوں کی نقل کر رہا ہوتا ہے، 1,24,000 انبیاء کی نقل کر رہا ہوتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ انبیاء کی نقل کر رہا ہوتا ہے بلکہ ساری کی ساری کائنات کے خدا کی نقل کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی نقل کر رہا ہوتا ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھوک نہیں لگتی، لیکن یہ نہ کھا کر یہ بتانا چاہتا ہے کہ مومن اللہ کے حکم سے کھاتا ہے اور اللہ ہی کے حکم سے کھانے سے رک جاتا ہے۔ مومن کی زندگی یہ۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صفت بہت پسند تھی، اس لیے آپ سنتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ بات پیش کی گئی کہ اے محبوب اگر آپ چاہیں تو ہم عرب کے پہاڑوں کو آپ کے لیے سونا بنا دیں، آسائش کا زمانہ لے آئیں، آسودگی کا زمانہ لے آئیں، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً کیا عرض کیا، میں تو چاہتا ہوں کہ ایک دن نہ ملے، نہ کھاؤں، فاقہ کروں اور اس فاقے سے میں صبر جیسی عبادت کا لطف اٹھاؤں، اور دوسرے دن مجھے ملے میں کھاؤں تو اس کھانے سے میں شکر جیسی عبادت کا لطف اٹھاؤں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ فاقہ دراصل فاقہ ہی نہیں ہے، یہ فاقہ سینکڑوں بیماریوں سے افاقہ ہے، سینکڑوں بیماریوں کا علاج ہے۔ فاقہ سینکڑوں بیماریوں سے افاقہ ہے۔ آج سائنس بتا رہی ہے کہ انسان کے لیے بھوکا رہنا کتنا ضروری ہے اور کتنی بیماریوں کا علاج۔ 1450 سال گزرنے کے بعد سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ انسان کے لیے بھوکا رہنے کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ جس بیماری کو سب سے زیادہ خطرناک سمجھتا ہے، کینسر کی بیماری، اس بیماری میں بھوکا رہنا، فاقہ کرنا، ہماری اصطلاح میں روزہ رکھنا، اس بھوک سے اس بیماری کے لیے مضافت کا سامان پیدا ہو جاتا ہے، مزاحمت کا سامان پیدا ہو جاتا ہے، انسان اس موذی مرض سے بچ جاتا ہے۔ گویا مومن کو مزاج یہ دیا گیا کہ مومن کم کھاتا ہے، کم کھاتا ہے، کھاتا بھی ہے تو کم کھاتا ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، جب غیر مسلم مہمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر ہوا تو اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے اس کی ضیافت فرمائی، اپنے ہاتھوں سے بکری کا دودھ نکالا،
اور نکالنے کے بعد اس کو پلایا۔ پینے کے بعد پوچھا آپ کی بھوک ختم ہو گئی؟ عرض کیا نہیں، اور دل چاہتا ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بکری کا دودھ دویا، اس کو پیش کیا، پی گیا۔ پھر عرض کیا کہ ابھی بھوک باقی ہے، یہاں تک کہ 7 بکریوں کا دودھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال کر اس غیر مسلم مہمان کو پلا دیا۔ اور جب حد سے زیادہ انسان کوئی چیز کھاتا ہے، پیتا ہے، تو اس کا رزلٹ بھی بڑا الٹا ہوتا ہے، رزلٹ بھی اس کا بڑا عجیب ہوتا ہے، اسی لیے زیادہ کھانے سے منع کیا گیا۔ رزلٹ یہ نکلا کہ رات کو جس بستر پر سویا اس بستر کو گندا کر دیا۔ اللہ کے نبی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور مہربانی کا عالم دیکھیں کہ جب وہ صبح ہونے سے پہلے رخصت ہوا اور چلا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اس بستر کو دھو رہے۔ یہ انسانیت بتائی۔ لیکن جب اس کو آگے جا کے احساس ہوا، واپس آیا اور دیکھا کہ حضور اپنے ہاتھوں سے بستر کو پاک کر رہے ہیں، تو قدموں میں گر گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگا، اللہ کے نبی مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، اس بستر کو بعد میں پاک کرنا، پہلے میرے دل کو پاک کر دیجئے۔